صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال سب کے؟ سردیوں کی آمد شروع، ٹھنڈے کپڑے نکل گئے سب کے اللہ تعالیٰ۔ آج ہم سورہ نساء جز نمبر 5 کی آیت نمبر 71 سے 76 کا مطالعہ کریں گے۔ تو جو ہم نے کچھ آیات آج اس کا اگر پیچھے ہم ریوائز کریں تو جو ہم کر رہے تھے وہ ہم نے وہ پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً معاشرے کے احکام اور نیوکلیر فیملی یا معاشرے کو کس طرح بنانا چاہیے، اس کی ہدایت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جو رخ ہے وہ منافقین کی طرف آیا نا، کیونکہ لاسٹ 10 آیات ہم منافقین کے بارے میں پڑھے تھے اور ان کی کچھ عادات جو ہم جیسے سورہ بقرہ میں ان کی جیسے سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پڑھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ خاص ان کی باتیں لے کے چل رہا ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ 2 سے 5 ہجری کے درمیان جو کیفیات ہوئی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ اور ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو ہم نے خاص بات پڑھی تھی اور آپ لوگ مجھے اس میں ریوائز کرائیے تھا کہ ایک منافق وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، زبان سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو قول اور اس کے جو فعل ہوتا ہے یا قلب میں وہ متشابہت نہیں ہوتی اور اس کے عمل اور قول میں فرق ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ دوسری ہمیں ہوتی ہے کہ منافقین کو کچھ عمل جو ہوتے ہیں بہت جان پہ بھاری ہوتے ہیں، مطلب زبانی کلامی مطلب ان کی خصوصیت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زبانی کلامی بہت کام کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، اپنی جان کھپانے کی بات آتی ہے تو وہ کھپاتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے خاص ان کی کیفیت تھی 3 باتوں کی جو میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ ایک ان پہ اطاعت رسول جو ہے وہ بہت بھاری گزرتا ہے، اور کچھ بات یاد آئی تھی کہ 2 اور باتیں کیا تھیں؟ وہ اپنے آپ کو ہجرت اور قتال بالکل، مطلب جان کو کھپانا ہے نا، تو جب جہاد کرنے نکلتے ہیں تو جان کھپتی ہے نا، مال پھر بھی لگا دیں گے، وہ زکوٰۃ پھر بھی دے دیں گے، لیکن جب جان کی بات آتی ہے، جہاد کرنے کی بات آتی ہے، یا آئے گی کہ نماز پڑھو، کیونکہ فزیکل عبادت ہے نا، کہ اٹھنا، سردی میں اٹھنا، گرمی میں اٹھنا، سر کو ٹھوکنا، رکوع کرنا، خشوع کرنا، لمبا لمبا قیام کرنا، تو وہ جو ہے کاہلی کا آنا، خشوع کا نہ ہونا، بہت دیر سے ادائیگی کرنی، کیونکہ آپ کی جان کھپتتی ہے۔ تو وہ جو تھی، جیسے ہم آگے کی صورتوں میں پڑھیں گے کہ نماز میں جو کوتاہی کرتا ہے یا نماز کے لیے جو دیر کرتا ہے یا نماز میں دل نہیں میں لڑنا کیونکہ جان کھپ رہی ہے، تو وہ بھی اچھا۔ اور ایک دوسرے بات ہجرت کرنا، ہجرت میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا اسٹیٹس، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی جائیداد، اپنے گھر، اپنا سوشل لائف سب چھوڑ کے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو وہ بہت۔ تو اب ہم نے دیکھا جو پچھلی 5 آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ تم کیا کرو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، ہے نا، نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، مطلب اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹائی ہو رہی ہے، غزوہ احد میں بھی چھٹائی ہوئی، اس کے بعد کی باقی ساری غزوات میں چھٹائی ہو رہی ہے۔ اب جو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب اصل میں اب آ رہی ہے قتال کی بات، کیونکہ اگر آپ وہ دیکھیں ماحول کہ جب مکہ کا زمانہ تھا یا مکی زندگی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا، کفی ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ٹھیک ہے نا، اس وقت حکم نہیں آیا تھا، لیکن اب کیونکہ ایک آزاد سرزمین پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اسی لیے بدر ہوئی، احد ہوئی، اب خندق ہوگی۔ تو یہ جو ٹائم لائن چل رہی ہے وہ احد کے بعد اور آپ سمجھ لیں خندق اور حنین کے درمیان کا یہ ٹائم لائن ہم ذکر کریں۔ تو اب جو سیکنڈ خصلت تھی نا کہ جس میں ان کی اپنی جان کھپانے میں اور جہاد کرنے میں انہیں دقت ہوتی تھی، اب وہ حکم دیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ اب دوسرے لوگ اور لوگوں کی چھٹائی ہوگی۔ تو اب آیت نمبر 71 کو دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اچھا، کہیں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اے لوگوں جو تم منافق ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ملے گا، آتا ایمان والوں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے منافق کون ہوتے ہیں، ہم نہیں
کہ پن پوائنٹ کر سکتے تم منافق ہو یا وہ ہو، لیکن منافق کی خصلت بتا دی ہے، وہ صرف اپنے احتساب کے لیے بتائی، اگر تم میں یہ خصلت ہو، یہ خصلت ہو، یہ خصلت ہو تو تم منافق ہو، لیکن کوئی ایک دوسرے کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنے احتساب کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ یا اللہ کا رسول کو اس طرح کہے گا نہیں کہ تو یہ ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے اگر ہمیں تو اس سے خصلت دکھ رہی ہے سامنے کو تو ہم سامنے والے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں، اپنا احتساب کریں، اللہ ہم میں منافقت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی یا ایھا الذین منافقون کبھی ورڈ نہیں آپ سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پورے مسلمانوں کو خطاب کر کے کیا کر رہے ہیں؟ خودو، اخذ سے نا، اخذ کا کیا مطلب ہے؟ پکڑ لینا، پکڑ لو، مطلب تیار ہو جاؤ، پریپیئر ہو جاؤ، کس بارے میں کہ یہ کیا لے کر، حذرکم، حذر سے حاذرا بچنا، اپنے بچاؤ کی چیزیں، اپنی ہتھیار لے لو، تمہیں خوف ہے، تکلیف ہے، تو خوف اور تکلیف اور خطرے سے بچنے کے لیے تم جو احتیاطی تدابیر کر رہے ہو اس کو پکڑ لو، اس کو پلان کر لو، اس کو آرگنائز کر لو۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کو پکڑ لو، اپنے بچاؤ کی تدبیروں کو پلان آؤٹ کر لو، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم ہے۔ پھر کیا؟ فنفرو، نفر سے نون واو را، نفر کا مطلب ہے پھر نکل جاؤ، نکل پڑو۔ کیسے نکلو؟ ثباتن، ثبت ثاباتا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی گروپس میں، تم نکل پڑو دستوں میں یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں، چھوٹے چھوٹے گروپ میں، او یا انفرو، نفوئی ہے نفر سے، تم کیا کرو یا نکلو، جمیعہ جمع سے ہے پورے کے پورا، پوری کی پوری جماعت نکل جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک طرح کا ایک حکم دے رہے ہیں، ایک طرح کی اسٹریٹجک پلاننگ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچ و سمجھ کے نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ابھی دیکھیں 1400 سال پہلے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ آج کل دیکھیں نا، ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، پورا گروپ بیٹھتا ہے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ڈانز بھیجے جاتے ہیں کہ پورے دشمن کی زمین کا ذرا سا وہ کریں، میپنگ کریں، پھر اسٹریٹجی بنائیں، پھر رکھیں کہاں کہاں دستے بھیجے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے سارے اسباب کو تیار رکھو، ہر وقت اپنے ہتھیار کو باندھ کے رکھو۔ اچھا، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کریں۔ دیکھیں، ہجرت کر کے مسلمان جو ہیں وہ کہاں آ گئے؟ مدینہ میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب مدینہ میں چھوٹی سرزمین پہ مسلمان بن گئے، اب جو چھوٹے چھوٹے قبیلے جو گرد و نواح کے تھے نا، وہ بھی اب مسلمان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، ایون دو کہ وہ مکہ میں نہیں تھے، وہ مدینہ میں نہیں تھے، وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تھے۔ تو ہوتا کیا تھا، ہم یہ آگے پڑھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام زیادہ کون لاتا تھا؟ وہ لوگ لاتے تھے جو کہ غلام ہوتے تھے، کہ جن کو سوشل اکنامک اسٹیٹس اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس میں آپ ضعیف لوگ ہو گئے، عورتیں ہو گئیں، بچے ہو گئے یا کمزور مرد ہو گئے، وہ ایمان لا رہے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب تم ایک آزاد اس میں سانس لے رہے ہو، اب جو تمہارے آس پاس کے لوگ ہیں جن کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہا ہے، آپریشن میں رہ رہے ہیں، اب تم ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے نکلو۔ تو تم جب نکلو گے تو اپنے آپ کو ہر وقت ہمہ بست، ہر وقت چوکنے رہو، جب بھی تمہیں رسول کہے تو تم بس تیار رہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے احتیاطی تدابیر، سامان، پلاننگ سے تم ہر وقت تیار رہو، مطلب سوچنے کا ٹائم نہ لا۔ جہاں رسول کا حکم آیا کہ صبح نکلنا ہے تو بس چیزیں پکڑو، صبح نکل جاؤ، کہیں رات میں تو رات میں نکل جاؤ، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے اس میں ہمیں دو باتیں کیا پتہ چلی، ایک تو یہ کہ پلاننگ کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ چھڑے چھانٹ بغیر زرا کے نہ نکلو۔ کہتے ہیں نا بھائی دشمن سے نکل گیا جنگ، بھائی تم نے اپنی حفاظت کی ہے، اپنا احتیاط، اپنا سامان لیا ہے، اپنی گنز، اپنی جو تمہاری پلاننگ تھی وہ تم نے کی۔ یہ دوسری بات یہ کہ ہر وقت ہمہ وقت تیار آپ رہیں۔ پھر اس کے بعد کیا بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی پوری جماعت کو نکلنا پڑتا ہے، پورے گروپ کو نکلنا پڑتا ہے، کہ شہر خالی ہو جائے گا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آتا تھا کہ سارے مسلمانوں پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ کہہ دیتے تھے یہ جو جہاد ہے یہ لازم ہے، جیسے ہم جنگ تبوک کے وقت کہتے ہیں کہ وہ ہر مسلمان پہ فرض تھی، اللہ سوائے ایک ایکسیپشنز تھی، تو پورا مدینہ خالی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کچھ جنگ میں تھی کہ وہ آپ کچھ کو کہتے تھے کہ تم رکو اور کچھ کو جاؤ، تو اس میں کیا تھی، وہ حالات تھے کہ پوری کی پوری فوج نکلے گی یا چھوٹے چھوٹے دستے نکلیں گے۔ اب آپ دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے
کوئی 6 سے 7 دستے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی کے طور پہ، میپنگ کے طور پہ بھیجے تھے. ہم دیکھتے ہیں نا غزوہ بدر کو غزوہ کبریٰ کہتے ہیں، بدر کبریٰ، اور ایک صغریٰ بھی تھی جو ہم نے بتایا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کی زیر نگرانی میں آپ نے ابو سفیان کے پیچھے بھیجا تھا. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دستے میں شامل نہیں ہوتے تھے اس کو سریہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کا بہت جو ہسٹری میں پڑھیں گے کہ سریہ اور پھر اس کا نام ہوتا ہے. اور غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صاحب بنفس نفیس نکلتے تھے جنگ کرنے کے لیے. تو یہ 2 وکیبلریز آپ کو ملیں گی. تو یہاں پہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تم ہمہ وقت تیار رہو، اور اپنے بچاؤ کے لیے اپنے اسباب، اپنی چیزیں، اپنے ہتھیار کو بھی ہر وقت تیار رہو. اور جب تمہارا لیڈر جب تمہیں حکم دے کہ تمہیں دستے کی شکل میں نکلو تو تم دستے کی شکل میں نکلو، نو کویسچنز آسک. اور جب وہ پوری کی پوری اقوام کو لے کے نکلے تو اس میں بھی تمہیں کوئی جو ہے کویسچننگ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لیا. آج ماشاءاللہ میں کہتی ڈیفینس ڈے تھا نا، تو جو آج کل سانگ جو ڈی جے ایس پی نے ریلیز کیا ہے، دونوں آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، کیونکہ ہمارا تو بیک گراؤنڈ فوج کا ہے، تو اس کے کچھ میں اشعار پڑھوں گی. تو اس سے بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ آج کا لیسن وہ کچھ اشعار اتنے میچ کر رہے ہیں کہ وہ واقعی میں مرد مجاہد کے لیے جو ہے نا یہ الفاظ میچ کریں. کہ وہ اس میں تھا کہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات شادمان ہیں ہم، اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہم ہر طرح کے مرحلے عبور کریں گے، دشمنوں کو زیر ہم ضرور کریں گے، مادر وطن کو پر نور کریں گے، جذبہ جہاد سے مہنور کریں گے. تو مرد مجاہد کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کا مشن یا اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت لبیک کہنا ہے. اور لبیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے لبیک ہم جو کہتے ہیں ہر وقت کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاضر ہوں. میں حاضر ہوں، آئی ایم پریزنٹ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امیر. تو یہ جو مینٹل جو کانفیگریشن ہوتی ہے ایک مائنڈ کی، وہ اسی طرح ہونی چاہیے ایک مرد مجاہد کی. اچھا، ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے اب یہ پروفیشن کر لیا. اب جو سولجر ہے وہ سولجر کرے گا، اب سویلین نہیں کرے گا. لیکن یہ جو مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، دیر از نو سویلین اینڈ سولجر ان دیٹ. ٹھیک ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ جب موقع آتا ہے تو ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لبیک بولے. ٹھیک ہے، جس طرح میں کہی تھی کہ مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ جو ریلیجس لیڈر ہوتے ہیں، ریلیجس لیڈر ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈر. تو ہم نے ایک ڈسٹنکشن کر لی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیر از نو پروفیشن ایز سولجرز اینڈ دیر نو پروفیشن ایز سویلینز. ہر ایک اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجاہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی ایک اور کلیریفیکیشن ہم کر لیں. جو جہاد ہے نا، جہاد کا ورڈ جو ہوتا ہے نا وہ نکلا ہے جیم ہادال، جہاد سے اسٹرگل کرنے میں. تو یہاں پہ آپ وکیبلری تو دیکھیں نا، وہ جیسے ہم نے جہاد کو بڑے ہم مس ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہر ایک کو بس کھلم کھلا بس کھا لو، مار لو، قتل کر لو، بس مسلمان کے لیے اجازت ہے. لیکن یہاں پہ جو وکیبلری آپ نیکسٹ دیکھیں گے نا وہ یہ ہے کہ قاتلوا وقتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی وکیبلری نہیں. اس کی تو اس بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا تو جنگ کرو یا تو لڑو. تو اللہ تعالیٰ کے راستے نیت صاف ہونی چاہیے. کسی کو ہتھیانے کے لیے یا کسی کی زمین کو قبضے میں کرنے کے لیے، کسی کو آئل کرنے کے لیے، منرلز کو قبضے میں کرنے کے لیے یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ قربان ہو رہے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں تھوڑے سے اپنے کانسیپٹس کو کلیئر رکھنا ہے. پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ اس سے تھوڑی ہماری کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے اور اس سے تھوڑی سی ہمیں اسٹریٹجی بھی پتہ چلے گی. وَإِن، اور بے شک، منکم، تم میں سے، مطلب کون؟ یا ایھا الذین میں سے، تم میں سے، لمن، لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، من کوئی ہے، لَیُبَطِّئَنَّ، لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ. اب دیکھیں اس میں کتنا شد لگے ہوئے نا. لام کے اوپر شدہ ہے، تا کے اوپر شدہ ہے، نون کے اوپر شدہ ہے. یہ 3 جو شدہ لگے ہیں یا ڈبلیو لگے ہوئے ہیں یا مشدد ہم کہتے ہیں، وہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے. لا البتہ، با تا آ کا مطلب ہے سستی. البتہ تم میں سے کوئی ہے جو البتہ ضرور کی ضرور سستی دکھائے گا. یہ مطلب ہے اس کے
کہ اب تم مسلمانوں تم میں سے ایک گروہ ہوگا جو ضرور کہ ضرور سستی دکھائے گا, جو کہ لیزی ہو جائے گا, جو کہ لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں چلے گا, اس کے کچھ بہانے آ جائیں گے, جو لیٹ کمر ہو جائے گا, ٹارڈینس دکھائے گا. ٹھیک ہے. فَإِن پھر اگر اصابتکم پہنچے گی تم کو, اور یہ میں نے ورڈ آپ کو بتایا تھا سو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا, ایک ٹارگیٹڈ چیز ہوتی ہے جس میں کچھ پہنچتی ہے, اور کیا پہنچے گی؟ مصیبت. پھر اگر تم میں سے کسی کو مصیبت پریشانی پہنچے تو وہ شخص جو کہ ضرور سستی دکھائے گا, وہ کیا کہے گا؟ قالا, وہ کہے گا قد تحقیق انعم اللہ, انعام ہو گیا مجھ پہ اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بلیسنگ کر دی. کیا کر دی مجھ پہ بلیسنگ؟ علیہ مجھ پر, اذ جبکہ لم نہیں اکن میں تھا, میں ان لوگوں میں موجود تھا جو کہ جلدی جلدی چلے گئے تھے فوج میں یا اس مورکے میں یا مشن پہ, معہم ان کے ساتھ, شہیدہ حاضر. اب اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اس کو اگر ہم رننگ ٹرانسلیشن کریں, اور یقیناً تم میں سے بعض کوئی ہے جو پیش لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا, اور جب ان میں سے کسی کو نقصان ہوتا ہے, مطلب جو آگے چلے گئے ان کو کسی کو نقصان ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ میں اس میں موجود نہیں تھا, میں اس میں حاضر نہیں تھا, میں اس میں شہید نہیں تھا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ ایک مائنڈ سیٹ دکھا رہا ہے مومنوں کو, کہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے مومنوں کے گروہ میں سے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لبیک کہو اور رسول کے ساتھ اور رسول کے لشکر کے ساتھ تم نکل پڑو, چاہے رسول نے اس کو گروپ میں بھیجا ہو یا رسول نے اس کو جماعت کے طور پہ بھیجا ہو, تو تم نکل جاؤ. تو پہلے تو اس کے بہانے چلتے رہتے ہیں, صحیح بہانے کرے گا, وہ لشکر نکل گیا, اس کے بہت ویلڈ وہ ایکسکیوزز دے گا, بہت لیٹ ہو جائے گا, جب لیٹ سستی ہو جاتی ہے, اور پھر پتہ چلا کہ ان کے جو فرینڈز جو چلے گئے تھے وہاں پہ ان کو نقصان پہنچا. آف کورس اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جائیں گے تو کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ خود دیکھیں ٹریولنگ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی ٹریول سے لے کر اس ڈیسٹینیشن تک کی کتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ دشمن سے مقابلہ نہیں کیا, لیکن اس تک جانے کے لیے کتنی مصیبت ہوتی ہے. کبھی پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے, کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کبھی راستہ بھول جاتے ہیں. جب یہ چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں اور ان کو یہ خبریں ملتی ہیں تو کیا کہتے ہیں, یار یہ تو بہت ہی اچھا ہوا, کچھ مصلحت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوئے. اب یہ تو اس وقت کی کیفیت تھی نا کہ جب یہ نکلتے تھے اور منافق جو تھے بہانے سے جو ہے وہ رک جاتے تھے. اور ایک بہت ہی بہانہ جو تھا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شدت سے عمل تھا. ہم غزوہ تبوک کے بارے میں ایک منافق کا ہم دیتے ہیں کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم جنگ پہ نکلو اور تمہارے ساتھی نکل گئے, تم کیوں نہیں نکلتے؟ تو شخص نے کیا بہانہ دیا کہ میں جو نا, کہ آپ کو پتہ ہے نا غزوہ تبوک کہاں ہوئی تھی؟ رومیوں کے خلاف تھی نا. تو کہتا ہے کہ میں صرف اس لیے نہیں جا رہا کہ میں رومیوں کے پاس جاؤں گا, وہاں کی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں اور میں وہاں جاؤں گا تو میں بہک جاؤں گا, میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں میں وہاں پہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہانہ سنا تو آپ نے اسے نظر نہیں بنایا, آپ نے اپنا منہ پھیر لیا کہ ایسے شخص کو کیا جواب دیا جائے. تو آپ دیکھیں جب ایسے بہانے ہوں گے یا کوئی اس کی ربط نہیں ہوگی اور وہ لفظ سے بہانے ہوں گے تو اس سے وہ پیچھے رہ گئے. اب جب ان کو خبریں ملتی ہیں کہ ان کے بھائی بہنوں کو مصیبت آ گئی, انہوں نے اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی ہے, دشمن ان پہ چھا گیا, ان پہ نقصان پہنچ گیا, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائیوں پہ دیکھیں انداز کیا کہ بجائے اپنے بھائیوں پہ افسوس کریں, استغفار کریں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہیں, ان کا رد عمل کیا ہے؟ وہ خوش ہوتے ہیں انسٹیڈ. That's what اللہ تعالیٰ is trying to say. ان کا رسپانس سیلفش ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو پیٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ there is a اب ویسے تو وہ مصلحت میں کام نہیں کرتے, ورنہ تو بالکل ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی اذن تھا کہ وہ نہیں گئے تھے نا, تو اس ہر کام پہ تو اللہ تعالیٰ کے اذن نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ وہ لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت تھی, اللہ تعالیٰ کو اذن تھا, اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت فضل تھا, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے, کیونکہ اگر ہم شریک ہو جاتے ہمیں بھی نقصان ہو جاتا. تو یہاں پہ یہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے کہ ہم اپنے آپ کو رکھیں, ہم اپنے آپ کو فٹ کریں اور ہم اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کا اینالائز کریں. کیا ہماری ایسی سوچ ہے جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے چھوٹی سی بھی بات کے لیے بلاتا ہے اور ہمارے لائنز چل جاتی ہیں, ریزنز کی لائنز ہو جاتی ہیں, ہمیں یہ کام ہے, ہمیں وہ کام ہے, ہمیں یہ کام ہے. دیکھیں یہ اپارچونیٹی جو ہے نا ہر ایک کو نہیں ملتی. اگر آپ کے پاس کوئی اپارچونیٹی لے کر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے. اگر تو وہ گریب کے لیے ٹھیک ہے, اگر وہ گریب نہیں کی گئی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا موقع کیوں نہیں ملا.
اور اگر بعد میں ہم اتنے بڑی لمبی لسٹ ہمارے پاس فہرست کی بنتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نہیں کر رہے اور بعد میں لگتا ہے کہ ہاں وہ تو مشن تو پورا ہی نہیں ہوا, ان کی تو پلاننگ ہی ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے صحیح پیسے ہی انویسٹ نہیں کیے تھے, وہ تو ایسے ہی کر رہے تھے اور اچھا ہوا انہیں ہوا, اللہ کا شکر ہم شامل نہیں. اگر اس طرح کی ہماری سوچیں ہیں تو ہمیں دوبارہ اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے. یہ آخر بہرحال آج کی صورتحال میں بتا رہی ہوں, لیکن بہرحال یہ منافقوں کا ایک ان کا رد عمل تھا. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ یقیناً ان کو اگر مصیبت پہنچی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت فضل ہوا کیونکہ ہم اس میں موجود نہیں تھے. اب آگے کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے, ایک اور ان کا, اب ایک یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا, اب دوسرا مائنڈ سیٹ کیا, وَلَئِن, اور البتہ اگر, اصابکم, پہنچے تم کو, کون تم کو, یا ایھا الذین آمنوا, تم کو, فضل من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل. کہ اس وقت جو گروہ جو چلا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اس وقت کیا ہوئی تھی, اصابت کو مصیبت, اس کو مصیبت پہنچی تھی. اب جو گروہ اللہ تعالیٰ کے لیے لبیک کہہ کے نکل پڑا, انفرو ہو گیا, نکل پڑا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا, اب اس کو کامیابی ہو گئی, شادمانی ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کو اب مال غنیمت ہاتھ آ گیا. تو اب ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے, لَيَقُولَنَّ, البتہ وہ ضرور کی ضرور. اب دیکھیں شدت کے لام کا مطلب ہے البتہ, نون, ایک تو نون اور نون کے اوپر جو شدہ ہے وہ آپ کو ایمفیسائز بتا رہے, البتہ وہ ضرور کے ضرور کہیں گے, وہ لازمی بات ہے, وہ یہ بات کہیں گے. اچھا اس کے بعد جو یہ ہے نا, کانا لم تکن بینکم و بین معدہ, اس کو بریکٹ میں کر لیں. اب ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ہم بعد میں پڑھیں گے, وہ کیا کہیں گے, ان کی اسٹیٹمنٹ یہ آ رہی, یا لیتنی. اب ہم اس کو بعد میں انالائز کریں گے کیونکہ یہ جملے معروف ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی, پھر ان کا ڈائلاگ آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ کا کمنٹ آئے گا. تو ہم پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. لَيَقُولَنَّ, البتہ وہ ضرور کے ضرور کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, یا لیتنی, ہائے افسوس مجھ پر. الاس نہیں تھا, ہائے رے, وہ جو حسرت کی نہیں ہوتی ورڈ, یا لیتنی, ہائے افسوس مجھ پر, بڑا افسوس ہوا, ریمورس ہوں گے. کیوں ہوں گے وہ ریمورس, کنتا, میں اگر وہاں ہوتا ان کے ساتھ, کامران, شادمان اور جیتا ہوا, معہم, ان کے ساتھ, فافوز, تو میں کامیابی پاتا, میں بڑا کامیاب ہوتا, فوز عظیمہ, بڑی کامیابی, میرے ہاتھ بھی لوٹ پڑتی, میرے ہاتھ میں بھی مال غنیمت آتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا مال غنیمت تو صرف فوجیوں کو ملتا ہے, جو تماشائی ہوتے ہیں باہر میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں تو نہیں ملتا. تو ان کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی, اگر ان کے بھائیوں کے اوپر وہ کیا آئی, فضل آیا اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, تو ہم بھی کاش ہم بھی وہیں ہوتے. تو اب دیکھیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کہ وہاں پہ پہلا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ ان کے بھائیوں کو مصیبت پہنچی تو وہ خوشی منا رہے تھے کہ ویل گڈ ہم نہیں گئے. یہاں پہ ان کے بھائیوں کو خوشی ملی ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیا, حسرت کا. تو اپوزٹ ایٹیٹیوڈ, تو کیا سیلفش ایٹیٹیوڈ ہوا نا, کہ دوسرے لوگ, ان کے لوگ, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہوتا ہے, جسم کا حصہ ہوتا ہے نا. تو ایک جسم کو خوشی ہوئی ہے تو تم غم کر رہے ہو, اور ایک جسم کے حصے کو غم ہوا ہے تم خوشی کر رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسٹنکٹ ایٹیٹیوڈ بتایا کہ ان کا یہ تھا. پھر اب ہم اس بات کو کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے, اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ ہے, کیا ہے, کَأَلَّمْ, گویا کہ نہیں, گویا کہ نہیں, یہ جو لوگ ہیں, تکن تھی, بینکم, تمہارے درمیان, وہ بینہو, اور ان کے درمیان, بینکم, تمہارے درمیان, مطلب کہ جو اصل مسلمان ہے, جو سنسیئر مسلم ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے, جو لبیک کہہ کے گئے, تمہارے درمیان, وہ بینہم, اور ان کے درمیان, منافقوں کے درمیان, مودہ, کوئی محبت. اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے کہ تم یہ بات کلیئر کٹ, اے مسلمانوں, سنسیئر مومن, یہ بات تم کان کھول کے سن لو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی مودت, کوئی محبت نہیں ہے. تم اس ایٹیٹیوڈ سے پہچان لو. اب دیکھیں اتنی کھول کے اسٹیٹمنٹ, اتنی کھول کے دل کا حال کون دے سکتا ہے, آپ کے رب کے علاوہ تو کوئی نہیں دے سکتا. تو اس سے تم سبق سیکھ لو. کیا سبق سیکھو, کیا سبق سیکھا ہم نے اس سے, جو اللہ تعالیٰ اتنی کھول کے ہمیں بتا رہا ہے, کیا سبق سیکھو, کہ ایسے لوگوں پہ تکیہ کرنا چاہیے انسان کو, ایسے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے آئیں گے. عبداللہ بن ابی نے کیا کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لگا کہ 1000 لوگ جا رہے ہیں, اور وہ کتنے لوگوں کو لے کے چلا گیا. اگر تم انسانوں پہ اور ایسے لوگوں پہ تم تکیہ کرو گے, تکیہ کا مطلب سمجھ رہے محاورہ, کہ تم ان کو سوچو گے تمہارا مدد کریں گے, تو وہ نہیں کر سکتے. اصل میں تکیہ, اصل میں آپ کا جو سہارا وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. تو ایسے لوگوں پہ تو بالکل بھی تکیہ نہیں کرنا چاہیے.
تو یہ اللہ تعالیٰ ایک بات ہمارے درمیان ایک کھول کے ان کی نفسیات، ان کا دل کی کیفیت ہمیں بتا رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ آئی ہوپ کہ کلیئر ہوگی. تو اس کو بریکٹ میں کر لیجیے گا. کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے ان کی بات کا، ان کے ڈائلاگ کا. آیت نمبر 74 انشاءاللہ پڑھتے ہیں. فَلْ يُقَاتِلْ، فل فا کا مطلب ہے پس، لام کا مطلب ہے پھر، چاہیے کہ جنگ کریں. اب یہ بات ختم ہو گئی نا. اب تمہیں یہ باتیں ڈسہارٹڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں ہو گئی، ہمارا کام ہے تمہیں بتانا کہ تم پریپیئرڈ ہو جاؤ، لیکن یہ ساری باتیں تمہیں تمہارے عمل میں نہ روکیں. تو اب تمہیں یہ باتیں ہم نے بتا دی. اب تمہیں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں، بس چاہیے کہ جنگ کرو. بس چاہیے یقاتل، جنگ کرو. کس کے لیے جنگ کرو؟ عورت کے لیے جنگ نہیں کرو، پیسے کے لیے جنگ نہیں کرو، پیٹرول کے لیے جنگ نہیں کرو، زمینیں لینے کے لیے جنگ نہ کرو، مال و دولت کے لیے جنگ نہیں کرو. کس کے لیے کرو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے جنگ کرو. یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے. تو جب بھی آج کل جو ہم ہر ایک کو جہاد اور ہر ایک کو چیزیں کہہ دیتے ہیں، وہ بھی علماء کرام کو کہنا ہے کہ کہنی نہیں چاہیے الا کہ وہ واقعی میں فی سبیل اللہ ہو. تو بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اچھا، کون لوگ جنگ کریں؟ اب یہ بڑا اسٹرکٹ کرائٹیریا آ رہا ہے اور یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے. الذین، وہ لوگ جنگ کریں، یشترون، جو بیچ ڈالتے ہیں. شری سے ہے، اور شری کا ہم نے ورڈ کیا تھا ٹریڈنگ کے لیے ہوتا ہے نا، کہ بیچنا اور خریدنا. تو یہاں پہ وہ کیا بیچ دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ دیتے ہیں، جو سیل کر دیتے ہیں. الحیات دنیا، اپنی دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں. جو لوگ، جن کا بلیف سسٹم، جن کا نظریہ، یا جن کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر تو ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی ہمیں چاہیے. دیکھیں یہ بات سوچنے والی. وہ لوگ جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، آخرت کی زندگی میں ہی جینا ہے، آخرت کی زندگی میں ہی فوز عظیمہ ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالیں. مطلب دنیا کی زندگی کو کیا کر دیں؟ داؤ پہ لگا دیں. یعنی کہ وہ اب اپنی جان کو کھپا دیں. تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنی چاہیے. یہ بات ہے. پہلے تو مائنڈ سیٹ ہو کہ اگر تم نے ایک مائنڈ سیٹ، اگر آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ آپ کے بچوں نے میڈیکل پڑھنا ہے، تو تم کہتے ہیں بھائی تم دن بھر کیوں ٹی وی دیکھتے ہو؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو تم ایم کیٹ دو گے اور تم میڈیکل میں جاؤ گے، تو تمہارا ایٹیٹیوڈ تو نظر آئے نا ایم کیٹ والا دینے والا، یا وہ دینا کہ میں تم پہ اتنا انویسٹمنٹ کر رہی ہوں تو تم مجھے شو تو کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے تو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہو کہ تم نے آخرت پہ ایمان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، ساری ایمان مفصل اور مجمل تم نے پڑھ لی، لیکن تمہارے ایٹیٹیوڈ کیا دکھ رہا ہے؟ تمہارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو داؤ پہ لگا دو. کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی کو کس کے بدلے بیچ رہے ہیں؟ آخرت کے لیے بیچ رہے ہیں. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہیں جنگ کرنی چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ بڑی صاف بات ہے. وَمَن، اور جو کوئی، یقاتل، جنگ کرے گا. دیکھیں یقاتل میں قاف پہ الف ہے نا، تو جہاں پہ بھی الف آئے گی نا، قاتل، اس کا مطلب ہے لڑائی کرنا. اور اگر الف نہیں ہوتا، یقاتل ہوتا، مطلب اس میں الف نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے مرنا. تو اسی لیے نا حروف کی ادائیگی اور مد کی ادائیگی میں لفظ بدل جاتے ہیں. سو یقاتل، تم جنگ کرو، تم لڑائی کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. فیقتل، پھر یا تو تمہاری دو چیزیں ہو جائیں گی تمہارے ساتھ. جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو گے تو کیا ہوگا؟ یا تو شہید بنو گے یا تو غازی بنو گے. کبھی تم پرچم میں لپٹائے جاؤ گے، کبھی تم غازی بنو گے. ٹھیک ہے، تو تم جنگ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر تو یا تم یقتل، یا تو تم قتل ہو جاؤ گے، او یغلب، یا تم غالب پا جاؤ گے، تم غازی بن جاؤ گے. ان دونوں کیفیت میں، ان دونوں صورتوں میں تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ پس ان قریب. اور ہم نے ان قریب کا بھی ورڈ انالائز کیا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ ان قریب کیوں کہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن جب قیامت میں حساب کتاب ہوگا تو ہمیں لگے گا ہم دنیا میں تو چند بس ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم یا کچھ ٹائم رہے. پس ان قریب نؤتی ہی، ہم تم کو دے دیں گے، ہم تم کو ادا کر دیں گے، ہم تم کو بسٹو کریں گے. کیا کریں گے؟ اجرا عظیما، اجر بہت ہی عظیم. عظیمن، عظیم کا ورڈ ہم نے پڑھا تھا نا، جو عظیم کی جو لے ہے یا ویٹ ہے وہ فعیل کے وزن پہ جاتا ہے. جیسے رحیم ہو گیا، عظیم ہو گیا، اور ایسے ہم کئی ورڈ. اس میں ایک چیز آتی کنسسٹنسی،
کہ یہ نا کبھی ڈپنگ نہیں ہوگی. اگر ایک چیز چل رہی ہے نا فرام پوائنٹ ان ٹائم ون سے، تو یوں بس لائن چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی اینڈ اٹ ول نیور ڈپ. فعیل کے وزن پہ جتنے ورڈز آ رہے ہوتے ہیں میں کنسسٹنسی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا اجر ملے گا، ایسے ریوارڈ ملے گا جو بس چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا اینڈ اٹ از نیور اینڈ. مطلب یہ ہوتا ہے نا ہم کسی کو ستارے جرت یا نشان حیدر دے رہے ہوتے ہیں اور ہم نے بس دے دیا، ختم، ٹھیک ہے نا، بات ختم. اور پھر 1 سال آیا، پھر ہم نے ان کی یادگار شودا میں لگا دی، پیرنٹس کو دے دیا، پھر ہم بھول گئے. پھر 1 مہینہ آیا، پھر ہم نے ایک تھوڑا سا نوالا دے دیا. نہیں، اجرا عظیمہ بس یہ کنٹینیوس ہے جو ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا. دیر از نو اینڈنگ آف اٹ. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کھپاؤ گے، جو کہ منافق نہیں کر سکتے، یہی تو یہاں پہ ڈسٹنگوش ہو رہا ہے. تم جان کھپاؤ گے تو تمہارے ساتھ 2 سچویشن پہ نہیں کہ تم آدھے اس ڈبے میں گرو گے، اس ڈبے میں کرو گے. ان صورتوں میں کسی بھی تم ڈبے میں گرو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اجرا عظیمہ رکھا ہوا ہے، اے کنٹینیوس نیور اینڈنگ فارم آف ریوارڈ، یہ تمہارا ہے. تو اب دیکھیں اگر اس طرح کے ورچیوز اور امپورٹنس اگر نہ دی جائے، نہ بتائی جائے، تو کون جائے گا، کون اس طرح کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان، ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا رحمانیت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جب کوئی حکم دیتا ہے تو ساتھ ساتھ میں ریوارڈ بتانا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے وہ یہ سب ریوارڈ بھی دینے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، بس وہ کہہ دیتا میں نے تمہیں تخلیق کی ہے اور میں نے تمہیں صرف تخلیق کی عبادت کرنے کی، دیٹس اٹ. بس میں تمہارا خدا ہوں، تم میری عبادت کرو. جیسے ہم بچوں کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا تم میرے بچے ہو، تم میرا کام کرو گے، دیٹس اٹ. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم سے کام کراتا ہے، جب ہم سے ہماری جان کو کھپاتا ہے تو ہمیں ریوارڈ بھی دیتا ہے. تو یہ ایک اللہ، ورنہ تو کیا ضرورت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کے بعد ہمیں کہتے ہیں جیسے لالچ دے رہا ہے، تھوڑا سا ہمیں بتا رہا ہے کہ دیٹس واٹ یو ڈو اٹ، دیٹس واٹ یو ول گیٹ. سو نیور اینڈنگ ریوارڈ. اب کیا ہے پھر ایک اور ڈنڈا، ایک اور دیکھیں سائٹ کی بات کر رہا ہے، اور سعدیہ کین انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ از کہ یہاں پہ کہ ما لکم، اب اور کیا ہے تم کو، تم کیوں اللہ تعالیٰ تقاتلو، تم اللہ تعالیٰ کی جنگ میں لڑتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جبکہ تمہارے آس پاس کیا سچویشن ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا مدینہ میں اسلامی ریاست تھی اور مکہ ایک تھی، اس کے آس پاس کے جتنے علاقے تھے چھوٹے چھوٹے قبضوں میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو رہے تھے. اور کون لوگ ہو رہے تھے؟ جن کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں تھا یا جن کے پاس کوئی قبیلے کی طرف سے پش نہیں تھی. تو اب آپ دیکھیں ضعیف مسلم، عورتیں، بچے، غلام، اب وہ پروسیکیوشن میں رہ رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو اس کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تمہارے سامنے والمستضعفین، ضعیف سے ورڈ ہے ضاد عین فا، ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، بیمار، بڈھا، اس کانٹیکس میں یہ ورڈ ہے. اور تمہارے سامنے کمزور، بڈھے، بے بس لوگ ہیں، کس میں سے؟ من الرجال، مردوں میں سے بھی ہیں، والنساء، اور عورتوں میں سے بھی ہیں جو بے بس ہو گئے ہیں، جن کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے. والولدان، اور معصوم ننے بچے ہیں. الذین، اور یہ لوگ جو کہ اپریسڈ ہیں، جو کہ مغلوب ہوئے ہوئے ہیں، وہ اب کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے، وہ دعا کر رہے ہیں، اخرجنا، اللہ تعالیٰ اے ہمارے ہمیں نکال دیجئے. کس جگہ سے نکال دیجئے؟ اس بربریت کی جگہ سے ہمیں نکال دیجئے. من هذه القریہ، اس بستی میں. اب دیکھیں اس وقت کی سچویشن بھی سمجھ سکتے تھے، لیکن اب ہمارے سامنے وی نو کہ کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، رائٹ؟ کشمیر میں اس طرح کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، تو یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دیجئے ہم کو، هذه القریہ، اس بستی میں سے، الظالم، جس میں ظالم لوگ ہیں، جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کر رہے ہیں، اہلھا، اور اس کے رہنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وجعل، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بنا دیجئے، جعل سے ہے ہمارے اوپر کھڑا کر دیجئے، ہمارے لیے بنا دیجئے، ہمارے اوپر لے کر آ لیجئے، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولی، کوئی حامی، کوئی ایڈوکیٹ، کوئی سرپرست، کوئی گارنٹر، کوئی ہم پروٹیکٹر. ہم نے کتنے معنی پڑھے تھے نا، ہمارا دوست، ہمدرد، جو ہمارے لیے ایڈوکیسی کرے. تو اے اللہ، وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کی بستی سے، جو ظلم کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اور اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیجئے.
ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے ایک ولی, ایک حامی, ایک دوست کو ہمارے لیے کھڑا کر دیجئے. وجعل, اور بنا دیجئے, لنا ہمارے لیے, من لدن کا اپنے پاس سے, نصیرہ کوئی مددگار, کوئی سلطان, کوئی حامی, مطلب ایک ولی بنا دیجئے, ایک نصیر بنا دیجئے. تو تم اے مسلمانوں, تم کو ان کی دعائیں, ان کی آہ و بکا تمہیں سنائی نہیں دیتی کہ اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں؟ اور اب اس بات کو رکھیں, تو پھر کیا ہوا ہے تم کو؟ تم ایسے کیوں عورتوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو؟ نکلو, جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو میں نے بتایا نا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے دین کی فلاح اور بہبود ہو, اور جہاں جس علاقے میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ خلاف ہو رہے ہوں, ظلم و بربریت ہو رہی ہو, تو وہاں پہ بھی جانا اللہ, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے جب دین نافذ کریں گے تو وہاں تو ظلم و بربریت نہیں ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کے دین نافذ ہوگا تو سب کو رائٹس ملیں گے. اچھا, یہ جو آیت ہے نا, آیت نمبر 75, اس کو بہت نا مس ریپریزنٹیشن بھی کی گئی ہے. دیکھیں اس میں, اس کو نا ہر جگہ ہر کوئی اس کو آیت کو یوز کر کے نا پھر اپنے طور پہ یوز کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم جائیں گے اپنی فوج جا کے ان کو آپریشن سے نکال دیں گے. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا, اور پھر اس کا کانٹیکٹ دیتے ہیں. اس کے لیے نا ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے. آپ ان کو آپریشن وغیرہ سے جو ان کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, ان کو نکالنے کے بعد آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے ان کو پھر اپنے اندر لا کے پھر ان کے اوپر ظلم و جبر کرنے لگیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ کن کو کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اپنے گھر کے حالات اچھے ہیں نا, تمہارے گھر میں ایک اسٹیبلٹی, ایک پیس قائم ہو گیا نا, جبھی تو تم باہر والوں کی مدد. تمہارے گھر میں خود جو ہے وہ جہالانہ رسومات چل رہی ہیں, یا تمہارے گھر میں خود تخریب کاریاں ہو رہی ہیں اور تم باہر جا کے کر رہے ہو. بھائی اپنے گھر کو پہلے دیکھو. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس آیات کو آج کل لوگ اس کو بہت غلط طور پہ بھی لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس آیت سے ہمیں 2-3 باتیں جو پتہ چلی ہیں کہ ایک, جو اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہوتا ہے شخص, یا اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے والا شخص ہوتا ہے, وہ جب اپنے گھر کو صحیح کر لیتا ہے تو باہر جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں ان کو ظالم سے چھڑانا بھی فی سبیل اللہ کے کانٹیکس میں آتی ہے. تو ان ساری کرائٹیریا کو رکھا جائے گا تو پھر آپ کریں گے. تو آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ان مسلمانوں کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو سستی, کاہلی اور ڈبل ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو, وہ دکھانے والی بات نہیں ہے. تمہارے دل کو رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. جو تمہارے بہن بھائی جو تڑپ رہے ہیں, ان کے لیے تم مدد کرو, ان کے تم ولی بنو, ان کے لیے تم ناصر بنو. ٹھیک ہے نا. پھر یہاں پہ ایک آخری جو اسٹیٹمنٹ کیا آ رہی ہے, الذین آمنوا, وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ جنگ کرتے ہیں. کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کلیئر کٹ ڈسٹنکشن ہے. جو ایمان لاتا ہے شخص, وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے, جو ناشکری کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا نہیں ہے, وہ کس کے لیے جنگ کرتا ہے؟ یقاتلو فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتا ہے. کہہ تو وہ بھی رہا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اس کی انٹینشن کیا ہے کہ وہ کسی دوسری کی انٹینشن ہے. اللہ طاغوت کا ہم نے کیا معنی کہتا ہے کہ وہ ہر کوئی ہستی, چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ڈیویٹ کرا دے. چاہے آپ کا وہ نفس ہو, چاہے وہ آپ کی اولاد ہو, یا چاہے وہ ایک بچڑا ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے, وہ طاغوت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, ایون دو وہ مسلمان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہہ کے خطاب کیا؟ والذین کفروا, وہ جو کفر کرتے ہیں. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ, یا اللہ تعالیٰ کی حکم پر جو وہ کفر کرتے ہیں, تو وہ کس کے راستے میں جنگ کریں گے؟ وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کریں گے. تو تم اے مسلمان نہ سوچ لو تم کس کے راستے میں لڑ رہے ہو. تو اسی لیے میں کہہ رہی تھی نا کہ اس کو ہم غلط, اس آیت کو غلط لے کے, اور جو لوگوں کو پرووک کرتے ہیں, جو سوسائڈل اٹیکس اینڈ آئیڈیشن, جو ان کی جو مائنڈ سیٹنگ ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں جہاد ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. لیکن ان میں ان دا اینڈ ان کا پلیٹ فارم کس پہ بناتا ہے؟ تو ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے کہ جو لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو جنگ کرتے ہیں, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں, طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. فقاتلوا, پس تم جنگ کرو, اولیاء, دوستوں سے. کس کے دوستوں سے؟ الشیطان, شیطان کے دوستوں سے. انا, بے شک, قیدا, جو شیطان کی جو چال ہے, یہ شیطان کے جو ہٹ کنڈے ہیں,
کان ضعیفہ بہت ہی کمزور ہے. ایک منٹ. تو یہیں پہ ہم انشاءاللہ اینڈ کریں گے اس کو. کہ بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اسٹیٹمنٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان دا اینڈ جب بھی تم طاغوت کے لیے لڑو گے جھگڑو گے تو طاغوت کے شروع میں تو لگ رہا ہوگا تمہیں بہت پریشر ہے یا تمہیں بہت چیزیں مل جائیں گی، لیکن ان دا اینڈ طاغوت جو ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ جو طاغوت ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان کا دوست ہے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں شیطان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. پس جنگ کرو شیطان کے دوستوں کے خلاف. بے شک جو شیطان کی چال ہٹ کنڈے ہیں بہت ہی کمزور ہیں. ان دا اینڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی، وہ ہوا میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آمنہ بجی آپ دعا کرائیں. سوری میں بولے جا رہی ہوں اور میں نے وہ آمنہ جی آپ کے پاس وہ دعا شیئر کریں. اچھا آپ لوگوں کو آواز آ رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ پاک آج کا جو ہم نے قرآن کا سبق پڑھا ہے اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی تو یا اس کو معاف فرما دیں، اور اس میں جو سب حاضرین محفل ہیں، ہماری دوستیں، ہماری بہنیں اور جو لوگ نہیں بھی موجود ان کو اس کا اجر اور ثواب پہنچے. اور یا اللہ پاک اس سلسلے کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن پاک کو اسی طرح استقامت کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک یہاں پہ جو سب میری بہنیں ہیں ان کے سب کے جو آل اولاد اور جو ان کے خاندان ہیں ان کے گھروں میں برکت ڈال. یا اللہ پاک ان کی سب کی جو مشکلیں ہیں ان کو آسان کر، اور یا اللہ پاک ان کی جو ان کے دلوں کی مرادیں ہیں ان کو پورا کر، جو اچھی مرادیں ہیں، جو نیک مرادیں ہیں یا اللہ پاک تو ان کو پورا کر. جو سلسلے سب لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے تکمیل تک پہنچا. اور یا اللہ پاک ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک آج کل میں کچھ تھوڑی بیمار ہوں تو یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما یا اللہ پاک. آمین. اور یا اللہ پاک کووڈ کا یہ جو اسکول وغیرہ کھلنے کا سلسلہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ایک قسم کا انزائٹی کا شکار ہیں. یا اللہ پاک اس سے ان کو بچا اور خیر خیریت سے یہ وقت نکال دے، اور حالات کو جس طرح آہستہ آہستہ نارمل آنا شروع ہو گئے ہیں یا اللہ پاک تو ان کو نارمل طریقے کی طرف لانا شروع کر دے. یا اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ پاک اور ہمارے والدین جو چلے گئے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت تندرستی فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. ہم اور ہماری اولادوں کو یا اللہ پاک نیک اور صالح بنا دے، اور ان کو اس مسلمانوں کے لیے اس وقت بڑا مشکل وقت ہے یا اللہ پاک ان کو اتنی ہدایت دے اور اتنی سمجھ دے کہ وہ آنے والے مشکل وقت جو ہیں جو مسلمانوں کے لیے جس میں کہ بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، یا اللہ پاک ان کی
ان کی آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو صحیح راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، اور ان کو یا اللہ پاک اتنی توفیق دے کہ وہ پہچان جائیں کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا راستہ کون سا ہے، اور شیطان کے راستے سے بچنے کی تو انہیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کو پوری دنیا میں کامیاب اور سرفراز کر دے یا اللہ پاک۔ بہت مشکل وقت سے بہت سارے ممالک جو ہیں مسلم ممالک گزر رہے ہیں، یا اللہ پاک تو اپنی رحمت سے یا اللہ پاک مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے یا اللہ پاک ان کو سرخرو کر دے۔ یا میرے مولا کریم یہاں پہ ہم ایک جس مملکت میں ہے یہ بہت محفوظ جگہ ہے، الحمدللہ آپ کا بہت شکر، آپ شکر ادا ہم کرتے ہیں اس کے لیے کہ ہم ایک محفوظ جگہ پہ ہیں، لیکن یا اللہ پاک بہت مسلمان بہت غیر محفوظ ہیں اپنے ممالک میں۔ اب تو یا اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما، وہاں پہ عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ پاک جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ پاک ظالموں سے ہمیں نجات دلا، اور یا اللہ پاک ظالموں کو شکست دے۔ ابھی یہ جو چیزیں پڑھی ہیں یا اللہ پاک اس جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات سے یوں ہی لگ رہا ہے کہ ظالم جو ہیں اس وقت غالب ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہیں۔ یا اللہ پاک تو ان کی مدد فرما۔ اور یا اللہ پاک میں اس دعا کا اختتام اسی طرح کروں گی کہ تو اپنا فضل کرم اور رحم ہم سب پہ فرما، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اسی طرح تجھ سے دعائیں کرتے رہیں، اور ہم سب جو ہیں یہ جو جماعت ہماری بنی ہوئی ہے یا اللہ پاک قیامت کے روز محشر میں یا اللہ پاک تو ہمیں رسول پاک کی شفاعت کا موقع دے، اور ہم یا اللہ پاک وہاں پہ تیرے سامنے جب پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم سب اکٹھے جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں، اور یا اللہ پاک تو ہماری مغفرت بغیر حساب کے فرما دے۔ آمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت پیاری دعا ڈاکٹر آمنہ، بہت اچھی دعا کری ہے ماشاء اللہ سے۔ بہت اچھی دعا ڈاکٹر آمنہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ بس آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں جلدی ڈاکٹر آمنہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ بتائیں۔ بس ٹھیک، مطلب کہ انٹینسٹی کم ہو گئی ہے عروسہ، لیکن یہ ہے کہ مجھے ابھی ہو جاتا ہے اٹیک، تو وہ مطلب کہ ایک قسم کی میں جاتی ہوں ہاسپٹل، پھر وہ کلینکس کرتی ہوں، اور مطلب کہ میرا وہ آپ کو پتہ ہے اگست تو آف تھا، تو اب یہ ہے کہ میں انٹرمیٹنٹلی جایا کروں گی، ریگولرلی نہیں جایا کروں گی۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ آمین۔ تو لیکن آپ کا کیا ہوتا ہے، ڈیلی ہو رہے ہیں کیا ابھی اٹیکس؟ شازیہ موسٹلی تو ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ میں اگست میں جب گھر میں تھی تو میرے اٹیکس بہت مائلڈ تھے، مینیجبل تھے، میں گھر میں مینیج کر رہی تھی، تو میں نے 1 سپٹمبر سے جوائن کرنا تھا نا، سلو ریٹرن ٹو ورک ہو گیا نا میرا، تو فرسٹ کو ہی مجھے اتنا سویئر اٹیک ہو گیا صبح ہی، میں چلی گئی چیٹم لیکن آئی کوڈنٹ گو ٹو ورک۔ وہ پھر میں وہیں پہ اپنے کانڈو میں جا کے تو میں دوائیاں لی اور سو گئی، لیکن وہ تھا اٹیک بہرحال، میں آئی کوڈنٹ ورک۔ اس کے بعد میں نے 3 دن OR میں کام کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو بہت ویکس کے لیے سمٹم فری رہنا چاہیے ٹو ورک ان دی OR۔ تو وہ یہ ہے یہ اسٹریس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کہ جب آپ اسٹریس ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ ہو جاتا ہے؟ لیکن میری بات سنو، اس دن تو مجھے کوئی اسٹریس ہی نہیں تھی جس دن ہوا ہے، تو وہ میں نے تو کلینک کرنا تھا، کلینک نہیں کرنا تھا، میں نے اینڈوسکوپی کرنی تھی، تو بڑا لائٹ سا میرا کام تھا۔ مطلب کہ وہ ان لوگوں کے لیے یہ وری سم ہے نا کہ میں OR میں ہوں اور مجھے اٹیک ہو جائے، مطلب بیک اپ تو ہے میرے لیے، وہ تو ری ایشور کرتے ہیں کہ بیک اپ ہوگا، لیکن جو لٹیگیشن ہے نا، وہ جب لیگل ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے مکمل طور پہ۔ سائمہ، I have a question. سائمہ ہے؟ I think Saima left. Okay. اچھا
हाँ, अभी टाइम ठीक। बच्चे आ गए थे ना। हाँ हाँ